شیخ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم شیخ صاحب. جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ آگے بات کریں. کیا حال ہے؟ ٹھیک یہ ہے. سلام کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، چلے ٹھیک ہے بھائی. وقولوا للناس حسنا، قرآن فرماتا ہے لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. للناس سے، چاہے وہ کافر بھی ہیں ان سے اچھی طرح بات کرو. اب بولے بھائی کس لیے ادھر آئے ہو؟ سلام کا جواب تو نہیں دے رہے ہیں. کس لیے تشریف لائے؟ جی حسن اللہ یاری صاحب، چشمہ آپ لگا اپنے کے. بیانات میں اکثر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کی شان میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی. ہم نے نہیں کہا بھائی کہ ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. ان کی مذمت میں بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں. آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ قرآن کہا مجید میں ہے کہ جتنے مذمت کے آیات ہیں، مذمت کے آیات ہیں ان کے لیے، چاہے وہ بظاہر یہود و نصارا کے لیے، حقیقت میں وہی مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے کتب میں اب میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں. کیا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نزدیک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہو گیا بھائی؟ مولوی حضرات ان کا جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کے کیمرے کے ساتھ نہ کھیلو. جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ وہ اسی طرح مسلمان تھے جیسا سے حوالہ دیں آپ. جیسے ابی ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان تھے. اسی طرح بیان کریں. ابو بکر بھی، اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں. ایک دلیل میں، اچھا میری بات نہیں کرنا ٹھیک ہے نا، میں اس کی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کی اپنی کتب سے مجھے کتاب نکالنے دو. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جو بقیہ بھی علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی دلائل کو دیکھ لیں اور اسی دلائل کی روح سے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کے علماء نے خود اذعان کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا ہے. اور آپ کے اپنی کتب میں بری پڑی ہے کہ ابو بکر، عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے. آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ جب وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں آیا تھا تو انصار کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، آپ خلیفہ نہ بنیں کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں، آپ کو عرب جو ہے غیر قریش کو نہیں مانیں گے. پھر اس نے وہی پہ کہا تھا کہ کوئی ابو عبید جراح سے بیعت کرے یا عمر سے بیعت کرے. اور پھر آپ کے عالم یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب غایت المرام فی علم الکلام تعلیف السیف العامدی، یہاں پر وَأَمَّا مُعْتَقَدُ صفحہ نمبر 276 مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، اہل حق جو اصحاب اہل سنت ہیں، اصحاب حدیث ہیں، یعنی اشاعرہ، ماتریدیہ اور محدثین، فهو ان التعیین غیر ثابت بالنص، کسی کی تعیین نص پہ ساتھ نہیں ہوئی ہے. تو جب آپ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، صحابہ نے اس کو خلیفہ کہہ کر اس کے ساتھ بیعت کی، ٹھیک ہے نا. پھر اس نے بعد میں عمر کو بھی اپنے بات کے لیے خلیفہ بنایا، اس نے مسلمین کے امامت کا عہدہ سنبھال لیا. جب اس کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو اسی کو تو کہتے ہیں بدعت. اور بدعتی مسلمان نہیں ہوتا. میں اس کے دلائل آپ کی کتابوں سے ذکر کروں گا. مجھے ایک منٹ دے دو تاکہ میں اس کے دلائل بھی آپ کی کتب ہی سے ذکر کروں. دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری چار دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 818 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائی. حدیث نمبر ہے 4625. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ انہو یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، روز قیامت میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے حوض کوثر پر اور ان کو ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ لوگ مرتد ہیں، آپ کے یہ صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے. تو صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کے وجہ سے نہیں، آپ کی وفات کے بعد. وجہ کیا ہے؟ وجہ بدعت فی الدین ہے، بدعت فی الدین. اور سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ یہ خود کہتا ہے ابو بکر کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کا نص نہیں ہے. جب نص نہیں ہے نا تو اس کو کس نے امام بنایا؟
اللہ تو نہیں بنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. بدعت اسی کو کہتے ہیں. اور پیغمبر نے خود آپ کی کتابوں میں بری پڑھی ہیں کہ صحابہ کو جہنم لے کے جایا جائے گا. میں تو کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں اور یہ مرتد ہیں. تو پتہ چلا جن صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی وہ مرتد ہیں. اور سب بڑا صحابہ میں سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت ہے. جب تمہارا اجماع ہے کہ اس کی خلافت پر نص نہیں. اب جواب دے دو بھائی. حسن اللہ یاری صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے. آپ نے میری بات کو ٹوکنا نہیں اور کاٹنا نہیں ہے, اور جتنا ٹائم آپ نے لیا ہے اسی طرح میں بھی اپنا ٹائم دوں گا آپ کو, اور آپ لائل کو تسلی سے سننا ہے, درمیان میں کال نہیں کاٹنی. آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہیں, جبکہ آپ نے بخاری کی جو حدیث پاک بیان کی آپ نے تو اس کی سند ہی بیان نہیں کی کہ اس کی سند کیا ہے. جبکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر کتنے منٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ او بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے. نام کیا آپ کا؟ او میاں نام کیا آپ کا؟ نام تو بتائیں اپنا پہلے. مولوی صاحب نام کیا آپ کا؟ جی حدیث نمبر 3. اور نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ بخاری کی حدیث پاک ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبید الرسول. عبید الرسول. اچھا عبید الرسول صاحب کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ میں نے 6-7 منٹ لیے تھے, زیادہ تو نہیں لیا تھا نا میں نے. آپ بھی 7 منٹ لے لو. 7 منٹ لے لو. 7 میں نے 7 منٹ نہیں لیے تھے, تم 7 منٹ لے لو. چلو بسم اللہ لگا دی, شروع کرو. شروع کرو عبید صاحب. ٹھیک ہے میں 7 منٹ لیتا ہوں. آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی جبکہ اس کی آپ نے سند بیان نہیں کی. اب بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3655 پہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یحییٰ بن سعید از نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جب کسی کو فضیلت دیتے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتے تھے. اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے, حدیث نمبر 3655 ہے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ بھی صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے استدلال کے جواب دینا, میرے استدلال کے جواب دینا, میرے استدلال کے جواب دینا. جی آپ نے جو استدلال کیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به کہ وہ سر شریف لائے نے 21 اپنے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ تفسیر مجمع البیان کی جلد نمبر 8 پہ ہے کہ جو صدق لے کر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جس نے حضور علیہ السلام کے صدق کی تصدیق کی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسی طرح آپ تفسیر کبوت ذکر کرتے ہیں جب تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صدق لے کر آئے وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, والذی صدق به هو ابو بکر اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وهذا القول مروی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام اور یہ قول جناب علی طالب علیہ السلام سے مروی ہے. حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں, حضرت علی المرتضی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خود بیان کر رہے ہیں. یہ تفسیر الجامع الاحکام القرآن تفسیر قرطبی اس کی جلد نمبر 15 کے اندر موجود ہے. اسی آیہ کریمہ کے تحت والذی جاء بالصدق کہ جو صدق لے کر آئے وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور جس نے صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حسن اللہ یاری صاحب میں آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے
عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں آپ پڑھی نے اس بات کا جواب ہماری مستند اور معروف کتابوں سے دینا ہے، کیونکہ آپ کی کتابیں ہمارے نزدیک معتبر نہیں، اور پھر ہم آپ کو اپنی کتابوں سے، آپ کی اپنی کتابوں سے دکھائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اور جو خلیفہ بلا فصل ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ختم ہے آپ کی باتیں، آپ ساکت ہو گئے؟ کریں بات آپ، اچھی بات ہے، آپ میری باری ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہمارا استدلال کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ان لوگوں کا اجماع ہے، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کہ اگر کوئی چیز اس پہ نص نہیں ہے، اس کو شریعت میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تیسرا ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے صحابہ جہنمی ہوں گے، قیامت کے دن ان کو جہنم لے کے جایا جائے گا۔ پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے، انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جو ہی آپ کی وفات ہو گئی ہے یہ لوگ دین سے پھر گئے، یہ مرتد ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جہنم لے کے جائے جائیں گے، یہ مرتد ہیں۔ ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ ان کا وجہ ارتداد بدعت فی الدین ہے۔ سب سے بڑا بدعت صحابہ کا کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی خلافت ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ابو بکر کی خلافت ثابت کرتا نا، میں نے تو ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا، میں نے خود بخاری کا حوالہ دیا کہ عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اس کی خلافت بدعت ہے۔ جس کو تم خلیفہ اول سمجھتا ہو نا، اس کی خلافت ہی اس کی عدم اسلام کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے جب خبر دی ہے کہ میرے صحابہ مرتد ہوں گے، وجہ ارتداد بدعت ہوگا۔ سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہوں نے جو دلائل لے کے آئے، ایک بخاری کی حدیث نمبر 3655 ہے، اس میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کے درمیان قیاس کرتے تھے کہ افضل کون ہے، پھر کہتے تھے پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر کے اس کے بھی عدم اسلام، عدم ایمان پہ دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث تو متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور عبداللہ ابن عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد سب سے افضل پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ ہم آپس میں یہ فیصلہ کرتے تھے نا۔ تو پتہ یہ چلا وہ میرے عزیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور بھائی موسیٰ کے امت میں کوئی تھا ہارون سے افضل؟ کہ کوئی کہہ دے پہلے نمبر پہ فلانی، دوسرے نمبر پہ فلانی، تیسرے نمبر پہ فلانی، اور اس میں ہارون کا حساب ہی نہ ہو۔ اور بھائی اگر کوئی یہ کہہ دے تو لازمی بات ہے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کسی کو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام پہ افضل ہو، ہارون سے زیادہ عالم ہو، ہارون سے زیادہ اتقا ہو، ہارون سے زیادہ صاحب عمل صالح ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آپ نے جو حدیث عبداللہ ابن عمر کے صفائی کے جانب سے نقل کیا، پہلے تو آپ کے اپنی کتابوں سے ہم پہ حجت نہیں۔ دوسری بات ہے عبداللہ ابن عمر کے ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی باپ کی طرف بھی منکر رسالت تھے، منکر قرآن تھے، وَإِلَّا جو قرآن کو مانتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ امت موسوی میں حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی افضل ہو، اسی طرح انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اچھا، پھر انہوں نے تفسیر مجمع البیان سے ذکر کیا۔ بھائی یہ تفسیر مجمع البیان ہے، اب یہ ڈرامے بند کرو اپنا۔ مجمع البیان میں کیا لکھا ہے عزیزو؟ مجمع البیان یہ جلد نمبر 1 ہے، مصنف اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَنِ الْأَئِمَّةِ الْقَائِمِينَ مَقَامَهُ، اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی خبر اور ثابت ہے، ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح، کہ تفسیر قرآن صرف اور صرف اثر صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی تفسیر قرآن ہوتی نہیں۔ اب یہ جب پتہ چلا تو آتے ہیں جس آیت کا آپ نے تلاوت کیا، یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دار المرتضی، تفسیر مجمع البیان، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو صدق لے کے آیا ہے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے یہی ہی متقین ہے۔ اچھا، اس کے متعلق بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں۔ اچھا، وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به ابو بکر، یہ کہا گیا ہے، یہ صیغہ تمریز کے ساتھ، تضعیف کے ساتھ، ایک ضعیف قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر ہے، یہ ابو عالیہ اور کلبی کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ
صدق لانے والے انبیاء اور تصدیق کرنے والے اس کے اتباع ہیں. یہ